فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی اللہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھے کہ مسلمان کے کافر کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ ٹھیک جب یہ تعلقات کی اقسام ساری سمجھ آ جائیں گی تو پھر اس آیت کریمہ کو اور دیگر آیات کو سمجھنا اور ساری آیات میں تطبیق دینا یہ ہرگز مشکل نہیں رہے گا ٹھیک اور ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مسلمان اور کافر کے تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موالات، نمبر 2 مواسات، جی نمبر 3 مدارات اور نمبر 4 معاملات۔ ٹھیک ان چاروں کے معنی الگ ہیں۔ جی ہاں موالات کا معنی یہ ہے کہ دل سے تعلق، قلبی تعلق، دل سے محبت اور دل سے کسی کو چاہنا، اس کا نام ہے موالات۔ مواسات کا معنی یہ ہے کہ ہمدردی، بیمار ہو تو بیمار پرسی، اگر اس کو بھوک ہو تو کھانا کھلانا، ٹھیک ضرورت ہو تو کپڑا دینا، یہ مواسات کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک نمبر 3 مدارات۔ مدارات کا معنی یہ ہے کہ ظاہری وضاقتہ، ظاہری خاطرداری جی ہاں یا کسی کے شر سے بچنے کے لیے تعلق کا اظہار کرنا اگرچہ دل میں وہ تعلق نہ ہو۔ ٹھیک اور چوتھی قسم تعلق کی ہے معاملات کی، لین دین کرنا، تجارت کرنا اور دیگر معاملات باہمی آپس میں چلانا۔ ٹھیک یہ 4 قسم کے تعلقات ہیں۔ ان میں سے پہلا تعلق جسے ہم موالات کہتے ہیں یہ کسی صورت میں ہرگز جائز نہیں ہے ٹھیک اور کسی وقت بھی اس حکم میں حالات کے بدلنے سے قطعاً تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک جہاں تک تینوں تعلق بقیہ ہیں، مواسات، کسی کافر سے ہمدردی کا اظہار یوں کرنا کہ مشکل وقت میں اس کے کام آنا، ٹھیک اس کی شریعت ہمیشہ اجازت دیتی ہے اور کبھی منع نہیں کرتی کہ آپ کے محلے میں یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ بیمار ہے، محلے دار ہے، غریب ہے، اس کی ضرورت ہے، صحیح اس کی بچی کا مسئلہ ہے، آپ اس کی خوشی غمی کا خیال کریں۔ جی ہاں اور اسی بنیاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ کو ملیں گے، فلاں بچہ تھا اس کے پاس گئے ہیں، فلاں بیمار تو اس کی بیمار پرسی فرمائی۔ نمبر 3 یہ جو مدارات ہے یہ بھی ایسی چیز ہے جو کسی وقت بھی اس معنی میں نہیں بدلتی کہ آپ کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہے۔ آپ کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ ظاہری وضاقتہ کے بغیر آپ اس کو نبھا نہیں سکتے، ٹھیک وہ آپ کی ایسی مجبوری ہے کہ جس پر شریعت آپ کو ہمیشہ گنجائش دیتی ہے۔ چوتھا کس تعلق ہے معاملات کا۔ جی معاملات کے بارے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس معاملے سے کیا مسلمان کو نقصان ہوگا تو پھر یہ معاملہ کسی صورت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ہماری تجارت ہے، اگر ہم تجارت یہودی یا عیسائی سے کریں یا اس کے علاوہ کسی اور کافر سے کریں اور ہماری اس تجارت سے مسلمان کو نقصان ہوتا ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اور اگر اس تجارت سے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہو یا اس تجارت سے مسلمان کا نقصان نہ ہوتا ہو تو ایسی تجارت کرنے پر شریعت منع بھی نہیں کرتی اور پابندی بھی نہیں لگاتی۔ ٹھیک ہے یہ جو قرآن کریم نے یہاں لفظ استعمال فرمایا اولیاء، اولیاء جمع ہے ولیون کی، ٹھیک اور ولیون کا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہے ناصر اور مددگار۔ جب آپ یہاں اولیاء ولی کی جمع اور ولی ولایت سے اور ولایت بمعنی محبت، مودت اور دوستی لیں گے، یہ تو کبھی بھی نہیں بدلتا اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا دوست بناؤ۔ ٹھیک ہے اور جب یہ ولی ولایت بمعنی محبت سے نہیں ہوگا بلکہ ولی ولایت بمعنی نصرت سے ہوگا، ٹھیک اب اس کا حکم بدل جائے گا حالات کے بدلنے سے۔ ٹھیک یعنی کس وقت کسی کافر کا تعاون کرنا یا اس سے تعاون لینا یہ جائز ہے، یا کس وقت اس سے تعاون کرنا یا تعاون لینا جائز نہیں، ٹھیک یہاں فیصلہ کرے گی اجتماعی مسلمانوں کی قوت اور طاقت، اس میں مسلمان حکومت بھی شامل ہے۔ ٹھیک اگر کہیں مسلم حکومت نہ ہو تو مسلمان کمیونٹی کو دیکھیں گے، مسلمان سوسائٹی کے ذمہ دار افراد کو دیکھیں گے کہ وہ اس ماحول میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہم ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ہمارا فائدہ ہے، تعلق نہیں رکھ سکتے، اس میں فائدہ ہے، تو وہاں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر تعلق کی 4 قسموں کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا تعلق بدلتا ہے اور کس قسم کا تعلق نہیں بدلتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کسی مسلمان مرد کا کسی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کا معاملہ ہے، شریعت اگر اس کو جائز بھی کہتی ہے، لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ اسی نکاح کی وجہ سے مسلمان شوہر کا دین بدل جائے گا
دین کا نقصان ہوگا تو پھر وہی شریعت اس کو اس عارض کی وجہ سے منع بھی کرتی ہے، جواز کی گنجائش بھی نکالتی ہے، اور اگر نقصان کا خدشہ ہو تو پھر منع بھی کرتی ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے جو معاملات کا سلسلہ ہے یہ دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے گنجائش ہے یہ گنجائش نہیں۔ مسلمان کا نفع ہو تو جائز ہے، جمع ولی کی ولی ولایت سے ہے، ولایت کا اگر معنی مودت اور محبت کا ہوگا تو کبھی بھی جائز نہیں کبھی جائز، خواہ اور جب اس کا معنی سچویشن نصرت کا ہوگا تو پھر مسلمانوں کے مفادات کو دیکھیں گے، اگر مسلمان کے مفادات تعلق میں ہیں تو جائز ہے، اگر مسلمان کے مفادات ان کے تعلق نہ رکھنے میں ہیں تو پھر تعلق رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سرکاری عہدے کی دو قسمیں ہیں، بعض سرکاری عہدے ایسے ہیں جو بہت سیکرٹ قسم کے ہیں، جیسے ہمارے دفاع کا مسئلہ ہے، خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے، اور اس قسم کے امور میں ہمارا مذہبی مشاورت کا مسئلہ ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور ایسی چیزیں کہ جس کا تعلق سیکرٹ ہماری پالیسی سے نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک ہمارا تحصیلدار ہے وہ ضابطے کا پابند ہے، ہمارا ایک اگر جج بھی ہے وہ ایک قانون کا پابند ہے، وہ کوئی بھی ہوگا تو اس نے قانون کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ تو ایسی چیزیں کہ جو سیکرٹ پالیسیوں سے تعلق رکھتی ہوں اور اس سے مسلمان کے راس آؤٹ ہونے کا خدشہ ہو، وہاں تو کافر پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو عہدہ دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی معمول کا عہدہ ہو کہ جس میں مسلمانوں کے مفادات کو نقصان نہ ہو، کسی راز کے باہر جانے کا خدشہ نہ ہو، معمول کا جیسے آپ ملازم رکھتے ہیں تو اس میں کافر کی بھی گنجائش ہے۔ ہاں البتہ ایسا کافر کہ جو آپ کے ساتھ کھلی حالت جنگ میں ہے اور آپ کو خدشہ ہے یہ کسی بھی عہدے پر رہ کر انہی کو فائدہ دے گا تو پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات بڑی واضح الفاظ میں ارشاد فرما دی ہے، یہود کے دوست ہیں، نصارہ نصارہ کے دوست ہیں، اور تمہارا ان میں سے کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ ہمیں اس آیت میں الجھن تب آتی ہے کہ جب ہم اس کو مجموعی طور پہ سمجھیں گے کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہود نصارہ یہود کے دوست ہیں، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ ایک طرف اہل کفر، ایک طرف اہل ایمان، ان کے مزاج میں تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے آخر میں ایک اصول فرما دیا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ یہ ذہن میں رکھ لو، کافر کافر کا دوست ہے، کافر مسلمان کا دوست نہیں ہے۔ آگے بات فرمائی الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم اس بات کو نہ سمجھے اور بلا وجہ ان سے یرانہ لگانے کی کوشش کی تو زمین میں فساد بھی ہوگا اور فتنہ بھی پھیل جائے گا۔ اور اس آیت میں بات سمجھائی ہے کہ بعضم اولیاء بعض، یہود کے دوست ہیں، نصارہ نصارہ کے دوست ہیں، مسلمان کا دوست ہے۔ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست یہود نصارہ کے نہیں ہیں، یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، ان کی دوستی کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ یہ علامہ لوسی روح المعانی میں لکھا ہے، امام رازی نے کبیر میں لکھا ہے، اور اس کا خلاصہ حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جب یہ آیت کا معنی کھل جائے گا پھر الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ باقی یہ جو آگے فرمایا کہ جو ان سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کو سمجھنے کے لیے دو حدیث مبارک ہم ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت للساعۃ، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ما عادت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی میں نے اور تو کوئی تیاری نہیں کی، بس اللہ سے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کو تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے دل سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ان سے پیار کرتے ہو دل سے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث سے مبارک من کسر سواد قوم فهو منہم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوئے حضرت۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جسم تھوڑا سا وزنی ہے تو تھوڑی سی الجھن ہے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جسم ساتھ نہیں دیتا، فرمایا میرے ذہن میں ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منہم، کہ جو شخص جس قوم کے اضافے کا سبب بنتا ہے اللہ اس کو اسی میں سے کھڑا کریں گے۔ اگر ہم کلچر اور تہذیب اور ثقافت میں یہود کا ساتھ دیتے ہیں تو ظاہر مسلمان اس میں پیچھے پڑ جائے گا، اور اگر مسلمان کا ساتھ دیتے ہیں یہود و نصارہ پیچھے رہ جائے گے۔ تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی، دلی اعتبار سے جس سے پیار کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے، اور عملاً تم جس کے ساتھ پیار کرو گے اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
تو ہمارے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ہم دل سے بھی ان سے پیار نہ کریں اور عملاً بھی اپنی وضع قطع ظاہر ایسے رکھیں کہ دیکھنے سے محسوس ہو کہ مسلمان ہے۔ میں تو بلکہ ایک بات مزید بڑھ کر عرض کروں گا، اس وقت ہماری دنیا میں دو بہت بڑی شناخت ہیں، ایک ہماری شناخت اور پہچان نظریاتی ہے اور ایک ہماری شناخت اور پہچان یہ جغرافیائی ہے۔ ہماری نظریاتی شناخت اسلام کی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری جغرافیائی شناخت پاکستان کی ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں دو چیزوں کا خیال ہر وقت رکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے پتہ چلے کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے اور یہ بندہ پاکستانی بھی ہے، تاکہ ہم اپنے نظریے کا تحفظ بھی کریں اور اپنے ملک کا تحفظ بھی کریں، اپنے نظریے کی خدمت بھی کریں اور اپنے جغرافیے کے اعتبار سے اپنے خطے اور ملک کی خدمت بھی کریں۔ ان دونوں کی خدمت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ملک محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ ہے، اور اسلام محفوظ ہے تو اسے پاکستان بھی مستحکم ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، اللہ کے نبی میں ان سے بری ہوں، میں ان سے دوستی نہیں رکھ سکتا، تعلق کسی قسم کا نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے ہم عبداللہ بن ابی کے نقش قدم پہ نہ چلیں، حضرت عبادہ بن صامت کے نقش قدم پر چلیں اور یہودیت اور نصارہ سے برات کا اعلان کر کے ہم اپنے مسلمان اور مضبوط پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی سبحان توفیق اللہ، عطا سبحان اللہ۔ لیکن جیسے کہ آپ نے آغاز کلام میں یہ فرمایا تھا کہ ان سے جو معاملات، مدارات، مواسات، وہ تعلق ختم نہ ہو۔